بزنس پارٹنرشپس اکثر بڑے خوابوں اور امیدوں کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، لیکن پھر ٹوٹ کیوں جاتی ہیں؟ آج ہم اسی کیوں کے تہ تک جائیں گے۔ ہم ایک ایسے قدیم اصول کو سمجھیں گے جو بتاتا ہے کہ جسے ہم انصاف سمجھتے ہیں وہی چیز اکثر ناکامی کی وجہ بن جاتی ہے۔ اعداد و شمار سننے میں تو ڈرائی لگتے ہیں، لیکن یہ والا آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ تقریباً 70% بزنس پارٹنرشپس فیل ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، 70%۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس عدد پر غور کریں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناکامی کی شرح طلاق کی شرح سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک بزنس پارٹنرشپ کا ٹوٹنا ایک شادی کے ٹوٹنے سے بھی زیادہ لائکلی ہے۔ تو جب دو پارٹنرز ایک 50-50 اگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں تو وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کامیابی کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے ہوتے، نہیں، وہ انجامے میں مستقبل کے ایک مقدمے کی قانونی دستاویز تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگریمنٹ یہ خود ہی اپنی تباہی کا ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے۔ تو اتنی بڑی ناکامی کی شرح کے پیچھے آخر ہے کیا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسئلہ اکثر ہمارے انصاف کے تصور میں ہی چھپا ہوتا ہے، وہی تصور جسے ہم سب سے بہترین سمجھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں گرڈ لاک میکانزم۔ دیکھیں، 50-50 کی تقسیم ایک مستقل ٹائی پیدا کرتی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ ایک گاڑی میں 2 ڈرائیورز ہیں، دونوں کے ہاتھ میں سٹیئرنگ وہیل ہے اور دونوں اسے مخالف سمت میں گھما رہے ہیں۔ گاڑی کہیں نہیں جائے گی۔ یہ کوئی گورننس سٹرکچر نہیں، یہ تو مشین کو روکنے کا ایک یقینی طریقہ ہے۔ چلیں 2 ماڈلز کا موازنہ کرتے ہیں۔ 50-50 سپلٹ ایک فیل سٹیٹ کی طرح ہے، جہاں 2 برابر طاقتیں بغیر کسی حل کے ٹکراتی رہتی ہیں جب تک سب کچھ تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے برعکس ایک سٹرکچرڈ ہائرارکی وہ ایک مضبوط 3 لڑیوں والی رسی کی طرح ہے، جہاں ہر لڑی کی اپنی جگہ اور اپنا کام ہے، اور وہ سب مل کر اس ڈھانچے کو ناقابل شکست بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے، کیا بزنس پارٹنرشپ کا کوئی بہتر، کوئی زیادہ پائیدار ماڈل موجود ہے؟ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جو ہمارے بھروسے پر سمجھوتا کیے بغیر ہمیں ناکامی سے بچا سکے؟ جواب ہے ہاں، بالکل ہے۔ اور یہ جواب ایک بہت ہی قدیم فریم ورک میں چھپا ہے جسے کہتے ہیں شٹ اپ ہوٹ۔ یہ جدید بزنس کے لیے ایک ایسا بلو پرنٹ ہے جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترا ہے۔ تو آخر یہ شٹ اپ ہوٹ ہے کیا چیز؟ یہ ہیبرو کمرشل لا کا ایک قدیم نظام ہے، لیکن اس کی اصل خوبی اس بات میں ہے کہ یہ صرف منافع یا پیسے کی تقسیم پر فوکس نہیں کرتا۔ نہیں، اس کا اصل مقصد ہے اتھارٹی، یعنی اختیار کو ریگولیٹ کرنا، تاکہ ایک ایسا ڈھانچہ بنایا جا سکے جو اندرونی جھگڑوں کو برداشت کر سکے۔ یہ پورا فریم ورک 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، دا پرنسپل آف ایسیمیٹری، یعنی عدم توازن کا اصول۔ دوسرا، ڈومین ایکسکلوزیوٹی، یعنی ہر شعبے کا ایک مالک۔ اور تیسرا، دا بائنڈنگ آربیٹریٹر سیٹ، یعنی ایک پابند ثالث کی نشست۔ چلیں ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون، عدم توازن کا اصول، مطلب ایکوٹی کبھی بھی 50-50 پر فائنل نہ کریں، کم از کم 1% کا فرق ضرور رکھیں، جیسے 51-49۔ یہ 1%، یہ لالچ نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ٹائی بریکر ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو تو آخری فیصلہ کرنے والا کوئی ایک ضرور ہو۔ دوسرا ستون ہے ڈومین ایکسکلوسیوٹی، جہاں ہائرارکی کو ایگو پر ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ اسے بزنس کی لوڈ بیئرنگ وال یا وزن اٹھانے والی دیوار سمجھ لیں۔ ہر بزنس ڈپارٹمنٹ، فائنانس ہو، آپریشنز ہو، مارکیٹنگ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کو خاص طور پر ایک پارٹنر کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس سے اختیارات کا ٹکراؤ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال آپ کو سرجیکل تھیٹر میں ملتی ہے۔ لیڈ سرجن اور اینستھیزیولوجسٹ دونوں اپنے اپنے شعبوں میں مکمل اور آخری اختیار رکھتے ہیں۔ ان کے کرداروں کی یہ واضح تقسیم ہی مریض کو زندہ رکھتی ہے۔ بزنس میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں جہاز چلانے والی رسیوں کو تکلوت کہا جاتا تھا۔ اب سوچیں اگر 2 لوگ مخالف رسیوں پر برابر کا دباؤ ڈالیں تو جہاز سیدھا چلنے کے بجائے رک جاتا ہے۔ برابر اختیار کا مطلب ایکشن نہیں بلکہ ان ایکشن ہے۔ اور اب تیسرا ستون جو شاید سب سے اہم ہے، دا بائنڈنگ آربیٹریٹر سیٹ۔ یہ وہ سیفٹی نیٹ ہے جو جدید پارٹنرشپس میں تقریباً ہمیشہ غائب ہوتا ہے۔ ایک اچھے ثالث کے لیے 3 شرائط ہیں اور ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پہلی، دونوں فریق اس کی عزت کرتے ہوں۔
دوسری اس کا اس بزنس میں کوئی مالی مفاد نہ ہو، اور تیسری اس کا فیصلہ صرف مشورہ نہ ہو بلکہ قانونی طور پر پابند ہو۔ اس کا عملی طریقہ ہے 72 گھنٹے کا ٹریگر۔ کوئی بھی فیصلہ جس پر اتفاق نہ ہو سکے وہ 72 گھنٹے بعد خود بخود نامزد ثالث کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ نظام ذاتی رنجشوں اور دھوکے کے احساس کو پھیلنے اور زہریلا بننے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو ان سب اصولوں کا آخری مقصد کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک سفر ہے، کنفیوژن سے نکل کر پریسیشن کی طرف۔ ایک ایسا ڈھانچہ ڈیزائن کرنا جو وقت کی آزمائش پر پورا اترے۔ یہاں ایک بہت بنیادی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ فیئرنیس کا مطلب سیمنیس نہیں ہوتا۔ ایک پارٹنر کی عزت کرنے کا مطلب اسے برابر کی طاقت دینا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مضبوط ڈھانچہ بنانا ہے جو کبھی ٹوٹ نہ سکے۔ اسے ایسے سمجھیں، آپ فائر ایگزٹ اس وقت ڈیزائن نہیں کرتے جب عمارت میں آگ لگی ہو۔ ایمرجنسی پروٹوکول ہمیشہ امن کے وقت میں بنایا جاتا ہے۔ پارٹنرشپ کے قوانین بھی تنازع سے پہلے بنائے جانے چاہیے جب بھروسہ اور رشتہ مضبوط ہو۔ اصول بہت واضح ہیں، 2 مالک، 1 جنگ۔ کوئی بھی سسٹم ایک ہی چیز پر 2 مختلف حکمرانوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ نفرت اور ڈھانچے کی تباہی ہوتا ہے۔ لہٰذا آخری مقصد ایکول کنفیوژن یعنی مساوی الجھن سے نکل کر اسٹرکچرڈ پریسیژن یعنی منظم وضاحت کی طرف جانا ہے۔ ایک ایسا ڈھانچہ بنانا جو جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہو اور جو کامیابی کا بوجھ سنبھال سکے۔ یہ ساری بحث ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، کسی بھی معاہدے میں کامیابی کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ڈھانچہ زیادہ اہم ہے یا وہ بھروسہ جس سے سب کچھ شروع ہوتا ہے؟